بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، پاکستان میں 2000 ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا، اور کسی طرف سے آپ نے کوئی ایسی بڑی مزاحمت نہیں سنی کہ لوگ گھروں سے نکل آئے ہوں اور ایک احتجاج کر رہے ہوں، ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی. اتنا بڑا گھپلہ، یعنی ان 3 سالوں میں وہ کرپشن ہوا ہے جو باقی 77 سالوں میں نہیں ہوا. جو پچھلے 77 سالوں میں جو نہیں ہوا، وہ ان 3 سالوں میں اتنا بڑا کرپشن ہوا. کسی محلے گلی میں کوئی احتجاج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کرپشن آج اس معاشرے میں قابل قبول ہو گئی ہے. دیکھیے، نواز شریف اور عاصم منیر کے حصے میں 2 باتیں میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں اور دوبارہ کہتا ہوں کہ نواز شریف نے، ان کے گھرانے نے رقم چرائی، یہ نقصان ہوا، یہ نقصان ہے. لیکن اس سے بہت بڑا نقصان جو نواز شریف اور یہ زرداری ان سب نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کو معاشرے میں قابل قبول بنا دیا. ایک دن وہ اسٹریٹ پہ کچھ وہ ریکارڈ کر رہے تھے کمنٹس، ایک کوئی چینل والے یوٹیوبر لاہور میں. تو ایک بچے سے پوچھا، مے بی 25 ایئرس ایسی اس کی کوئی ایج ہوگی. تو وہ نواز شریف کے فیور میں تھا، کہنے لگا وہ کھاندہ ہے تے لاندہ بھی تے ہے. یعنی یہ قابل قبول ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، تھوڑا سا چرا کھا لیتا ہے اور لگاتا بھی ہے. جس معاشرے میں کرپشن قابل قبول ہو جائے، پھر آپ اندازہ لگائیے یہی ہوگا کہ 2000 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی. کوئی احتجاج، کوئی مظاہرہ، کوئی چیز سامنے نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز، کل یا آج صبح میں نے سنی کہ صاحب فیصل واڈا صاحب نے آن ایئر ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کہی کہ ہم نے نواز شریف کے جو پلیٹلیٹس گرے بتائے تھے، ہم نے وہ جو رپورٹس بنائی تھیں، وہ ان کے گھر ان کا ایک کتا تھا، اور وہ جو پاگل تھا اس کتے کا خون تھا. یعنی ٹی وی پہ آ کے ایک آدمی یہ بات کہہ رہا ہے جو نمائندہ ہے فوج کا، کھل کر کہہ رہا ہے. کوئی بڑی تحریک، کوئی بڑا مزاحمت نہیں ہو رہی. کیوں؟ عاصم منیر صاحب کا ایک کارنامہ تاریخ یاد رکھے گی، ہمیشہ یاد رکھے گی، لکھی جائیں گی تاریخ میں یہ باتیں، کہ ان صاحب نے پاکستان میں صحیح اور غلط کے فرق کو ہی مٹا دیا. یعنی سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگوں کو یہ صاحب سامنے لائے، ان سے حکومت کرائی، اور 3 سال تک یہ دیکھتے رہے، اور وہ 2000 ارب روپے کھا گئے. 1 2 10 20 100 نہیں، ہزاروں پہ 2000 ارب. کیوں؟ انہوں نے صحیح اور غلط کے فرق کو مٹا دیا عاصم منیر نے، اور اس نے کرپشن کو قابل قبول بنا دیا. دیکھیے، جب کسی معاشرے میں کرپشن قابل قبول ہو جائے اور رائٹ اینڈ رانگ کا جو فرق ہے اس کو مٹا دیا جائے، تو یہ ایسی بات ہے کہ اس نے آپ کے اندر جو ضمیر نام کا کمپاس لگایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اگر نکال کے باہر پھینک دیں. کوئی پانی کا جہاز، وہ جس میں کمپاس لگا ہوتا ہے، نیویگیٹر جو ہوتا ہے جو ڈائریکشن بتا رہا ہوتا ہے، وہ اگر چھین لیا جائے تو جہاز کبھی ادھر ٹکرائے ادھر ٹکرائے، ٹکراتا ہی رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کی ڈائریکشن کیا ہے. تو ان دونوں نے مل کے آپ کا کمپاس چھین لیا ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے. اب کیا کیا جائے؟ اچھا، پہلے چند اور اہم پوائنٹس ہیں، ان کو اپنے ریڈار پہ لے آئیے، پھر اس کے بعد اس کے سولوشن کی طرف چلیں گے. اچھا صاحب، یہ 3 اہم پوائنٹس ہیں، میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیے، اس پہ ذرا غور و خوض کیجئے. پوائنٹ نمبر 1 دیکھیے، لوک، معاشی کرپشن کو تو آپ کچھ ریفارمز کر کے دور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مورلی کرپشن جو ہے، جب کوئی سوسائٹی یا کوئی فرد مورلی کرپٹ ہو جائے تو پھر وہ سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے. وہاں خود غرضی، ناانصافی،
کرپشن، اقربا پروری، یہ سب چیزیں جنم لیتی ہیں۔ اچھا، اور یہ جو ضمیر کا مرنا ہے نا صاحبوں، یہ مورل کا ختم ہونا، یہ جب ختم ہوتا ہے تو کوئی چیخ نہیں سنائی دیتی کہ آج سے آپ کا مورل ختم ہو گیا، موت وفات ہو گئی آپ کے ضمیر کی، کوئی آواز نہیں ابھرتی، کوئی ڈرم بیٹ نہیں ہوتے، کوئی نیوز تھوڑی آتی ہے کسی چینل پہ کہ اس قوم کا مورل ختم ہو گیا۔ گریجولی انڈیویجولی ہر طرف یہ کینسر جو ہے یہ پھیل جاتا ہے خاموشی کے ساتھ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ معاشی کرپشن تو ریفارمز کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا ہے، مورلی کرپشن جو ہے وہ دور نہیں ہوتا، اور پھر اس کو لوگ نارم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ نارمز آف سوسائٹی ہے، یہ خود غرضی، کسی کا ساتھ نہ دینا، کسی کے کام پہ نہ جانا، کہتے ہیں یہ سب نارمل چیزیں ہیں۔ اپنے لیے خود جسٹیفیکیشن پیدا کر لیتے ہیں یہ لوگ، یہ ہمارے گھروں میں بھی ہو رہا ہے اور سوسائٹی میں بھی ہو رہا ہے۔ ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر کا وہ جو ہے وہ بغیر چیخ مارے مر گیا، جس کو ضمیر کہتے ہیں یا کمپاس کہہ لیجیے، آپ جو بھی چاہے کہہ لیجیے، یہی آپ کی سیاست میں بھی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، جب مورلی آپ کرپٹ ہو جاتی کوئی سوسائٹی تو وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط لیڈرز کو ہی، کرپٹ لیڈرز کو ہی چنتی ہے۔ آپ کتنی بھی حکومتیں بدل لیں، کرپٹ لیڈر ہی آپ کے سامنے آئیں گے، کیونکہ سوسائٹی آن دا ہول وہ جو ہے وہ مورلی کرپٹ ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، مورلی کرپشن جو ہوتی ہے وہ معاشرے میں وہ جو منفی اوصاف پیدا کرتی ہے، وہ اس کی عدلیہ، افواج، پولیس، بزنس کے ادارے، جرنلزم، ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال آج کا پاکستان ہے۔ ہر ادارے میں کرپشن ہے، ہر ادارے میں مورلی ڈیکلائن ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک چیز تو واضح ہے کہ ہمیں علاج کرنا ہے اپنے مورل کا۔ حکومت ضرور بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مورلی کریکشن کیسے کی جائے۔ اچھا صاحب، اب سولوشن کیا ہے؟ 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، لوگوں میں، ماسز میں کرپشن کے خلاف اویئرنیس پیدا کیجیے، جو ہم اور آپ روز اس بات کی کوشش کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، اچھے لوگوں کو رول ماڈل بنا کر پیش کریں۔ اور اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک اچھا لیڈر آپ کو ایسا مل جائے نا تو وہ قوم کو بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مورل اچھا کردار، سچائی، انٹیگریٹی جو ہوتی ہے یہ بہت کنٹیجس ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، پہنچ جاتا ہے پیغام۔ اور انٹیگریٹی از ایوری تھنگ۔ میں نے کچھ خطوط پڑھے تھے بہت عرصہ پہلے، وہ تھے غالباً کورین وار کے تھے۔ ایک امریکن سپاہی نے اپنی بیوی کو خط لکھا تھا، اور وہ صبح اس کو پھانسی ہونے والی تھی، تو اس نے وہ کچھ لکھا، اور اس کا ایک لائن جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کے بچے کا نام جانی ہے، اس میں لکھا تھا ٹیل جانی انٹیگریٹی از دا ورڈ، ٹیل جانی۔ انٹیگریٹی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ کنٹیجس ہوتی ہے اور پورے لوگوں کو اس میں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور آپ کے لیے بہترین اس وقت مثال ہے عمران خان کی۔ اس کو خدا کے واسطے سامنے لاؤ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو۔ پوائنٹ نمبر 3، ہر محکمے میں ایک عمرانی کردار پیدا کیجیے۔ مثلا ایک جج جو آنیسٹ ہو اس کو پروموٹ کرو، آنیسٹ لوگوں کو اپنی زندگی میں پروموٹ کرنا شروع کرو، ایک اچھے صحافی کو پروموٹ کرو، ایک اچھے جرنیل کی مثال پیش کرو۔ ان لوگوں کو پروموٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آئیکونز پیدا ہوتے ہیں نا، تو اس کو فالو کرتے ہیں لوگ سوسائٹی میں۔ پوائنٹ نمبر 4، کرپشن کے خلاف ہمت پیدا کرنی پڑتی ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے، ضروری ہوتی ہے۔
جو صحیح ہے اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، جو غلط ہے اس کو غلط، جھوٹ کو جھوٹ بتا رہے ہیں. اس کے لیے ہمت چاہیے، اس سے کام لینا چاہیے. اور پوائنٹ نمبر 5، دیکھو قانون جو ہوتا ہے وہ تو ایک آدمی کو سزا دیتا ہے، جس نے جرم کیا ہوگا قانون اس کو سزا دے گا، ٹھیک. لیکن کلچر جو ہوتا ہے وہ کرپشن کے آئیڈیا پہ بہت بڑی ضرب لگاتا ہے. اور یہ کلچر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ یہ اویئرنیس کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ غلط لوگوں سے تعلق توڑنے سے ہوتا ہے، ان کو اگنور کرنے سے ہوتا ہے. کہ اس سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو، مجھے یاد ہے ہماری ایک کزن کا رشتہ آیا، میں بہت چھوٹا بچہ تھا، تو ان دنوں میں نے سنا کہ کہا گیا کہ ان کی انویسٹیگیشن کرواؤ، یہ وہاں کام کرتے ہیں کسٹم ڈپارٹمنٹ میں، کہیں رشوت تو نہیں لیتے ہیں. وہ سوسائٹی تھی اس وقت کی، وہی اس سوسائٹی کو بڑھانا تھا کہ عزیز و اقارب ایسے لوگوں سے دوستی ختم کر دیتے تھے جن کے متعلق شبہ ہو جائے کہ یہ رشوت لینے لگے. ہم نے اپنے ہاں یہ کردار دیکھا ہے. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے لوگوں کو تعریفی نظروں سے نہ دیکھیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، کیا حیثیت ہے پیسے کی، کیا مسئلہ ہے یہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کرپٹ آدمی ہے. اس سے اگر آپ اس کو طاقت سے نہیں روک سکتے تو تعریفی نظروں سے، ویلکم نظروں سے مت دیکھیے. ہاں، جو سچے لوگ ہیں، بھلے وہ معاشی طور سے کمزور ہیں، ان کو مورل بنائیے، ان کو آئیکونز بنائیے اور آگے بڑھائیے. اچھا، اب ایسا ممکن ہوا ہے تاریخ میں، ایسا ہوا ہے ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد کیا ہوا تھا جاپان میں، اور یہ ایسی بلا کی کرپشن پھیلی تھی، اور اس کو انہوں نے کیسے کنٹرول کیا؟ اپنے کلچر کے ذریعے. کلچر کے اندر ایسے آئیکونز پیدا کرنے، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھا بس کنڈکٹر تھا یا جج تھا یا ایک سپاہی تھا، اور غلط لوگوں کو پیچھے کر رہے ہیں. اگر غلط کو پیچھے نہیں دھکیل سکتے تو جو صحیح ہے اس کو تو پروموٹ کر سکتے ہو تم ٹی وی پہ، کچھ تو کرو. تو جاپان میں ہوا ہے، جرمنی میں ہوا ہے، قومیں بدلی ہیں. اچھا، وہ سنگاپور کا وہ لطیفہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، وہ کیا نام تھا ان کے لیڈر کا، لی کون، نام مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، کہ وہ ان کو بتایا گیا نواز شریف صاحب کو کہ صاحب لی کون جو ہے، جب اس کی حکومت آئی تو وہ بھی کچھ شاید بزنس فیملی سے تھے، تو ان سے انٹرویو کیا گیا اور وہ ان کو بتایا گیا نواز شریف صاحب کو، تو لی کون، میں صحیح اس کا نام شاید نہیں لے پا رہا ہوں، لی تو ہوتا ہی ان کا نام، لی تو سب کو آتا ہے پروناؤنس کرنا، کون جو ہے وہ KUN، پتہ نہیں ایسا نام تھا. تو اس نے کہا صاحب جب میں پاور میں آیا تو میرے پاس 2 چوائسز تھیں. پہلی یہ کہ میں سنگاپور کی طرف توجہ دوں اور اس کو ترقی کی طرف لے جاؤں، اور دوسری میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں، اپنے فیملی بزنس بڑھاؤں. تو میں نے جو ہے پہلی والی چوائس لے لی، سنگاپور کی طرف جانے کی. تو یہی بات جب نواز شریف صاحب کو بتائی گئی تو نواز شریف صاحب نے کہا دیکھیں نا میں کیا کروں، پہلی چوائس جو ہے وہ تو اس نے لے لی، لی کون نے، تو میرے پاس تو سیکنڈ چوائس ہی بچی ہے کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں، فیملی بزنس کو آگے بڑھاؤں پاور میں آ کے. یہ ان کا ڈرامہ ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. وہ میں نے کہا نا، اس نے کرپشن کو قابل قبول بنا دیا سوسائٹی میں. اب اس کو اگر آپ کو صحیح کرنا ہے تو سب کو مل کر عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھو ہمارے ہاتھ اللہ رب العالمین نے کتنا زبردست لیڈر عزت ہمیں دیا ہوا ہے. اس کے بہت سارے فیصلے غلط ہیں، ہوتے ہیں، ہر لیڈر سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر وہ کیریکٹر ہے جو اس سوسائٹی کو بدلنے میں ہمیں آگے لے جا سکتا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو اپنی حد تک محدود مت رکھیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.